اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاثہ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان رواہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس پہ خیانت کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے تمام اعمال کے حوالے سے، زندگی کے سارے شعبوں کے حوالے سے اور آداب معاشرت کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبانوں سے جھوٹ نکلا جائے۔ اللہ کا خوف ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ انسان راضی ہو یا ناراض ہو، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں جھوٹ بولوں گا، اگر سچ بولوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے بندہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے۔ اس لیے منافق کی پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری صفت یہ بیان کی ہے منافق کی کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کی صفت اس کے مقابل یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ وعدے کو توڑ دینا، وعدے خلافی کر دینا، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ بندہ مومن کی صفت نہیں ہے بلکہ بندہ منافق کی صفت ہے۔ یہ منافقت کی علامت ہے، منافق کی نفاق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ وعدہ کر رہا ہے اور اس وعدے کو پورا بھی کرے گا، لیکن کسی حادثے کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا، تو وہ عند اللہ گناہگار نہیں ہوگا۔ مثلا کسی جگہ پہنچنے کا وعدہ تھا لیکن راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا رش کی وجہ سے وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکا، تو اس نے اپنی طور پر پوری کوشش تو کی ہے، لیکن چونکہ حوادثات کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے کوئی ایسے حالات ایسے پیش آ گئے جس میں یہ مجبور ہو گیا اور اس وعدے کو برقرار نہ رکھ سکا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ اور تیسری صفت جو منافق کی بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ لوگ امانت کو تو بڑے اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں کہ جناب بالکل ہم آپ کی امانت کی پاسداری کریں گے اور جیسا آپ نے دیا ویسا ہی آپ واپس ہم سے لیں گے، لیکن جب واپسی کا وقت آتا ہے، جب واپس دینے کا وقت آتا ہے، تو پھر اس وقت وہ اس کو اس طریقے سے واپس نہیں کرتے جس طرح انہوں نے لیا تھا، اس کے اندر وہ خیانت کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جسم بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہے، زبان ہماری نہیں ہے، جسم ہمارے نہیں، یہ صلاحیتیں ہماری نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور اس سب سے کام لینا، فائدہ لینا اپنی آخرت کو تیار کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو ہم بھی منافق ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اس لیے منافق کی ان 3 علامات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ منافق کی علامت، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یہ بھی منافق کی علامت۔ اور ایک اور حدیث میں ایک اور علامت بھی یہ بیان کی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ اختلاف کی صورت میں مغلظات بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، غلط جملے منہ سے نکالتا ہے۔ بندہ مومن کی صفت یہ ہے اول تو وہ لڑائی نہیں کرتا، اول تو وہ جھگڑا نہیں کرتا، اول تو کسی سے وہ تنازع نہیں کرتا، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی ایسی صورت پیش بھی آ جائے تو خاموشی اختیار کرتا ہے، گالیاں نہیں دیتا، اپنی زبان کو اس غلاظت سے، اس گندگی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ منافق کی ان 4 علامات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب بات کریں تو سچ بولیں گے، جب وعدہ کریں گے تو وعدہ کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ ہم وعدے کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وعدہ کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب امانت ہمارے پاس رکھوائی جائے، امانت لیتے وقت ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اس کی پاسداری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس امانت کو ٹھیک طریقے سے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، کہیں ایسا تو نہ اس کے اندر ہم سے خیانت ہو جائے۔ اور جب
ہم لے لیں تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کریں گے. اور چوتھی علامت یہ کہ جب اول تو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی ایسی صورت پیش آ جائے تو اپنے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے ان سارے اعمال سے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ان 3-4 علامات سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچائے، ہمارے اعمال کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.